آپ اس کو تحفے پیش کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا، یہی اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی تعلیمات بھی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیکھیں حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ کسی شخص کی ملاقات کے لیے جائے، جو بندہ کسی شخص کی ملاقات کے لیے جائے اور اس کے گھر سے کوئی چیز چکھ کر نہ آئے تو یوں سمجھو کہ وہ مردے کی زیارت کر کے آئے۔ تو کوئی بندہ آپ کے پاس آئے، آپ کسی بندے کے پاس جائیں، خالی ہاتھ نہ جائیں، اس کو تحفہ پیش کریں، چاہے قرآن پاک پیش کریں، چاہے حدیث پاک پیش کریں، چاہے زندگی کے اندر برتنے والی کوئی چیز ہے وہ پیش کریں۔ اس سے دلوں کے اندر رنجشیں کم ہوگی اور معاشرے کے اندر جو سختی ہے، جو تنگی ہے، جو انتہا پسندی ہے، یہ کم ہوگی۔ آگے بڑھیے، دوسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان دیکھیں، آج شب جمعہ ہے، اس جمعے کے دن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مساکین کا حج قرار دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مساکین کا حج ہے۔ نزہۃ المجالس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، انیس الواعظین کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو جمعہ ہے یہ مسکین لوگوں کا حج ہے۔ اس کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کئی لوگ ہیں جو جمعے کی نماز ادا نہیں کرتے، کئی لوگ ہیں جو جمعے کی نماز ادا نہیں کرتے، انہیں چاہیے کہ یہ اپنی روش سے باز آ جائیں، اپنے اس طریقے سے باز آ جائیں، نماز جمعہ ادا کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ ایسا نہیں کریں گے، اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو فرمایا ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اوپر مور لگا دیں گے اور وہ لوگ پکے پکے ہمیشہ کے لیے غافلین میں سے لکھے جائیں گے۔ اور غافلین کا ٹھکانہ کیا ہے؟ غافلین کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو میں نے دیکھا ہے معاشرے کے اندر یہ خرابی بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم دن عطا کیا ہے، اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مساکین کا حج قرار دیا، عید کا دن قرار دیا ہے۔ اٹھا کے دیکھیں موطا امام مالک کو، اٹھا کے دیکھیں سنن ابن ماجہ کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ عید کا دن ہے۔ اور نیک جو لوگ تھے، سلف صالحین تھے، اللہ تعالیٰ کے جو ولی تھے، وہ جمعرات والے دن پورے طریقے سے جمعۃ المبارک کی تیاری کر لیا کرتے تھے۔ اور آج ہم لوگوں کی حالت کیا ہے کہ عین جمعے کے وقت تک ہم کام کرتے رہتے ہیں، جب پہلی اذان ہمیں سنائی دیتی ہے اس وقت ہم غسل وغیرہ کرنا شروع کرتے ہیں، پھر آتے ہیں ٹوپی مسجد سے پکڑتے ہیں، بس 2 رکعت ادا کی، نہ پہلے کوئی سنتے ادا کرتے ہیں، نہ بعد کے اندر سنتیں ادا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یہ اس دن کی ہم لوگ تعظیم کرتے ہیں، یہ اس دن کی ہم لوگ تعظیم کرتے ہیں۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ آداب جمعہ کا آپ لوگ خیال رکھیں، میں مختصراً آپ کو بتا بھی دیتا ہوں، یاد رکھیں کہ جمعے والے دن آپ صبح بیدار ہوں، جمعے والے دن صبح آپ بیدار ہوں، محلے کی مسجد کے اندر آپ نماز ادا کریں، اس کے بعد آپ قبرستان حاضری دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جمعے والے دن اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ولی لکھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیکوکار لکھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ابرار لکھ دیتا ہے۔ دیکھیں وہاں پر کچھ پڑھنے کا ذکر نہیں ہے کہ جا کر آپ اتنی رکعتیں پڑھیں گے، اتنے نوافل پڑھیں گے، قرآن پاک کی اتنی تلاوت کریں گے، فرمایا نہیں، صرف جمعے والے دن قبر کی زیارت کرے، والدین کی قبر کی زیارت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو نیکوکار لوگوں میں شمار فرماتے ہیں۔ تو جب آپ جمعے والے دن جب قبرستان کی حاضری دے کر آ جائیں، واپس آ کر اپنے مسجد کی صفائی کریں، محلے کی کوئی مسجد ہے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیتا ہے۔ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی اس حدیث پاک کو نقل کی ہے، فرمایا جو لوگ مسجد کی صفائی کرتے ہیں، یہ مسجد سے تنکے اٹھاتے ہیں، یہ صفائی اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن حوروں کے لیے مار بنا دیں گے، جہاں پر آپ کا نکاح اللہ تعالیٰ جس حور سے کریں گے۔ یعنی جو مسجد کی صفائی ہے یہ حوروں کا مار بنتا ہے۔ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ پھر آپ کی اپنی تیاری ہے، غسل وغیرہ ہے، جمعہ کے دن کیا کرنا ہے؟ غسل کرنا ہے، نئے کپڑے پہننے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو جمعۃ المبارک کے لیے خدا تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو مستحب یہ کہ جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے آپ کے الگ کپڑے ہونے چاہیے، اگر نہیں ہے تو پھر دھلے ہوئے کپڑے پہننے چاہیے، خوشبو لگانا، پھر سر کے اوپر تیل لگانا، پھر ناخن تراشنا، یہ سارے مستحبات میں سے۔ جب یہ معاملات مکمل ہو جائیں، اب اول وقت کے اندر آپ نماز کے لیے حاضر ہوں، اول وقت کے اندر آپ نماز کے لیے حاضر ہوں۔ جب آپ مسجد کے اندر داخل ہوں تو گردنیں پھلانگنے کی ضرورت نہیں ہے، جس جگہ کے اوپر آپ کو جگہ مل جائے وہاں پر آپ بیٹھ جائیں اور خاموشی کے ساتھ آپ امام صاحب کا خطبہ سنیں۔ جب نماز ادا کر چکے ہیں تو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لکھتے ہیں غنیت الطالبین کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد یعنی جب نماز جمعہ آپ نے ادا کر لی یہاں تک، اس کے بعد آپ کیا کریں کہ جمعے کی نماز کے بعد سے لے کر عصر تک کا وقت آپ تعلیم کے اندر گزاریں، علم کے ساتھ مشغول ہو جائیں، خود کوئی کتاب پڑھیں، کسی عالم دین کی گفتگو سنیں، کسی عالم دین کی مجلس کے اندر بیٹھ جائیں۔ اب عصر تک کا وقت پاس ہوا، عصر کے وقت کے بعد آپ کیا کریں؟ اس کے بعد آپ اس طرح کریں
کہ مراقبے کے اندر اپنا وقت گزاریں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے استغفار کریں، خدا تعالیٰ کی ذات اقدس سے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے معافی مانگے، اپنے ملک کی خیر مانگے، عالم انسانیت کے لیے خیر مانگے، مسلمان آنے عالم کے لیے خیر مانگے۔ اس طرح آپ کا دن، جب جمعے کا دن مکمل ہوگا تو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا، آپ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا جمعے کا دن اچھا گزر جائے، یعنی جس ترتیب کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا ہے، اس ترتیب کے ساتھ اگر جمعے کا دن گزر جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا پورا مہینہ اچھا گزرتا ہے، اور جس شخص کا پھر رمضان المبارک کا مہینہ اچھے طریقے سے گزر جائے اس کا پھر پورا سال اچھے طریقے سے گزرتا ہے۔ یہ ترتیب ہے، یہ آداب ہیں، آپ اس کا خیال رکھیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس حدیث پاک کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں، اور حدیث پاک کا نمبر ہے 5733، اور یہ حدیث پاک مسند ابو یعلا کے اندر موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ ان خادمی، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، میرا ایک خادم یسیع، وہ بھولتا بہت ہے، بھول جاتا ہے، وہ یظلم، اور زیادتیاں بھی کرتا رہتا ہے، یعنی میرے پورے حقوق ادا نہیں کرتا، بھولتا بہت ہے، یعنی میری جو خدمت اس کے اوپر مقرر ہے، اللہ کی جانب سے، اس کے رسول کی جانب سے جو خدمت مقرر ہے وہ میری خدمت نہیں کرتا، زیادتیاں کرتا ہے۔ افاضربہ، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، میں اسے مار لیا کروں، یعنی سزا دے لیا کروں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعفو عنہ کل یوم 70 مرہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تجھ سے ہو سکے تو اپنے غلام کو دن میں 70 مرتبہ معافی عطا کیا کر۔ یعنی دیکھیں، وہ صحابی رسول نے آ کر شکایت کی، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، میرا یہ غلام ہے، یہ اس طرح کرتا ہے، میرے حق ادا نہیں کرتا، میں کیا کروں؟ اس کو سزا دیا کروں یا معاف کروں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دفعہ نہیں، 70 دفعہ اس کو معاف کیا کر۔ تو آپ اس بات کا اندازہ کریں کہ غلام کے ساتھ کوئی رشتہ بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی نسبی رشتہ ہوتا ہے، نہ کوئی خونی رشتہ ہوتا ہے، غلام ہے، اس کی خدمت آپ کے اوپر واجب ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، اس کے رسول کی ذات اقدس معاف کرنے کو حکم دیتے ہیں کہ اس کو معاف کر دیا جائے۔ تو آپ خود سوچیں پھر والدین کے کتنے حقوق ہوں گے، آپ خود سوچیں بہن بھائیوں کے حقوق کتنے ہوں گے، آپ خود سوچیں پڑوسیوں کے حقوق کتنے ہوں گے، جن کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل امین مسلسل مجھے پڑوسیوں کے حقوق بتاتے رہے، یہاں تک کہ میں نے گمان کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں پر اس کو ہماری وراثت کے اندر ہی حقدار نہ بنا دیں۔ ان کے کتنے حقوق ہوں گے؟ تو آج ہمیں اور آپ کو اپنے گریبان کے اندر جھانکنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی تعلیمات ہے، معاف کرنا چاہیے۔ تو ہم لوگ چھوٹی سی غلطی والدین کی معاف نہیں کرتے، پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ اپنے بہن بھائیوں کی کوئی غلطی معاف نہیں کرتے، اگر ان سے غلطی ہو جائے، والدہ کی اگر کوئی اس نے غلطی کر دی اولاد کے حق کے اندر، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پروپیگنڈے کرتے ہیں، معاف نہیں کرتے۔ اور پڑوسی کے ساتھ تو حد درجہ زیادتی کرتے ہیں۔ آپ کسی شخص کو بھی پکڑے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، اس سے پوچھ کے تیرا سب سے بڑا دشمن کون ہے، تو میرے سمیت ہر شخص یہی کہے گا کہ مجھے سب سے زیادہ میرے ساتھ جو زیادتی کرنے والا ہے، میری خوشی جس کو ہضم نہیں ہوتی، وہ میرا پڑوسی ہے یا میرا رشتہ دار ہے۔ ہر شخص اپنے رشتہ داروں سے نالائیں، ہر شخص اپنے پڑوسیوں سے نالائیں۔ تو خود سوچیں، دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 70 دفعہ اپنے غلاموں کو معاف کریں، تو پھر پڑوسیوں کو کیوں نہیں معاف کیا جا سکتا؟ رشتہ داروں کو کیوں نہیں معاف کیا جا سکتا؟ والدین کو معاف کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ مسلمانوں کو کیوں نہیں معاف کیا جا سکتا؟ تو دوستو، حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی 11ویں کا آپ لوگوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ لوگوں کو معافیت دیں، کوئی شخص بھی اس کو معافی دیں۔ اگر غلام کو معافی دے سکتے ہیں تو باقیوں کو بھی معافی بدرجہ اولا مل سکتی ہے، ان کو معافیت دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی تعلیمات ہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ حضرت سیدنا واب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک دن خطبہ دیا، آپ فرماتے ہیں احفظوا منی ثلاثا، فرماتے ہیں 3 چیزیں مجھ سے یاد کر لو۔ کیا 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا مجھ سے یاد کر لو، کبھی بھی کہتے ہیں کہ خواہشات کی اتباع نہیں کرنا، کبھی بھی خواہشات کی اتباع نہیں کرنا، پہلی چیز۔ دوسری، برے دوست سے پناہ مانگنا، برے دوستوں سے پناہ مانگنی ہے۔ اور تیسری آپ نے فرمانا ہے تکبر سے آپ نے بچنا ہے۔ آپ دیکھیں یہ تینوں بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں، تینوں بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ فرمایا بری متبع خواہش، یعنی جس خواہش کی اتباع کی جائے اس کے قریب نہیں جانا۔
مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں کہ ہم لوگ خواہشات کے غلام ہو چکے ہیں، جو ہمارے دل کے اندر آتے پوری زندگی گزر جاتی ہے، ہم اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ میں خود کئی لوگوں کو جانتا ہوں، کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں، پوری زندگی کا ان کا ایک ہی مسئلہ ہے، بس ایک خواہش انہوں نے دل کے اندر رکھ لی ہے کہ فلاں گھر سے شادی کرنی ہے، مثال آپ کو دیتا ہوں، فلاں گاڑی خریدنی ہے، فلاں بلڈنگ خریدنی ہے، پوری زندگی حالات اجازت دیں نہ دیں، وسائل اجازت دیں یا نہ دیں، حرام کے اندر پڑ جاتے ہیں، لیکن پوری زندگی اپنی ان کی اسی کوشش میں گزرتی ہے کہ جو خواہش میرے دل کے اندر آئی ہے، جو خواہش میرے من کے اندر ہے، میں اس کو کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کر لوں۔ جبکہ ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں مختصر وقت کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ قبلہ استاد جی موجود ہے، آپ ان سے پوچھ لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 50 سے 70 اور دوسرے مقام کے اوپر فرمایا 60 سے 70 کے درمیان میری امت کی اوسط عمر ہے، جامع ترمذی شریف کے الفاظ ہیں۔ تو دیکھیں 50 اگر آپ دیکھیں یعنی 50 سال ایک شخص کی عمر ہے، تو 25 سے جب وہ اوپر ہوتا ہے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ نصف سے اوپر ہو چکا، آپ گرنے والے دن آ گئے۔ اگر 70 کا عدد لے لیں تو یوں سمجھے جو شخص 35 سے اوپر ہو چکا ہے وہ اب گرنے لگا ہے۔ 60 کا عدد آپ لے لیں تو جو 30 سے اوپر ہو چکا ہے تو وہ سمجھ لیں گرنے لگا ہے۔ اتنی سی ہماری زندگی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، 2 دن خواہشوں کے اندر گزر گئے، 2 دن امیدوں کے اندر گزر گئے۔ تو ایک ایک منٹ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پاک کے اندر آپ نے زندگی کا حساب دینا، یاد رکھیں اس بات کو۔ لہذا پوری زندگی اپنی ان خواہشات کے اندر نہ گزاریں، یاد رکھیں کوئی چیز آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر اچھی لگی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے طلب کریں، اگر آسانی کے ساتھ مل جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کریں، اگر نہیں ملتی تو صبر کر لیں بس۔ اور جو فرائض اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات اقدس کے اوپر، آپ کی ذات کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے رکھے، ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ لوگ اپنے مقصد سے غافل ہیں، آپ سے مراد میں بھی آپ کے اندر شامل ہوں، ہم لوگ اپنے مقصد سے غافل ہیں، اور دوسرا ہم کیا کرتے ہیں کہ بس پوری زندگی ان خواہشات کے اندر گزر جاتی۔ تو حضرت عبداللہ ابن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا خطاب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میری پہلی خواہش، میری پہلی چیز یاد رکھنا، 3 چیزیں مجھ سے حفظ کر لو۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ان خواہشات کی کبھی اتباع نہیں کرنا۔ فرماتے ہیں برے دوستوں سے بچنا ہے۔ قیامت والے دن کیا ہوگا؟ قیامت والے دن یہ ہوگا جنتی جنت کے اندر ہوں گے، دوزخی دوزخ کے اندر ہوں گے، دوزخ کے اندر ہوں گے۔ کیا ہوگا؟ جنتی دوزخیوں سے سوال کریں کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس وادی سقر کے اندر کیوں ڈالا ہے؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم تو نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، غریبوں مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، گندے لوگوں کی مجلسوں کے اندر جا کے بیٹھا کرتے۔ آج کیا ہے دوستی کا معیار؟ کیا ہے دوستی کا معیار؟ اللہ رسول کی ذات ہونا چاہیے۔ آپ کا دوست وہی ہو سکتا ہے، یاد رکھو، جو اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے، جو بندے کو حقوق ادا کرتا ہے۔ ایک شخص سے اللہ کے حقوق ہی ادا نہیں کرتا، آپ اس سے امید کیا رکھتے ہیں؟ دیکھیں نا آج لوگ ہم مایوس ہیں، میرے سمیت ہر شخص مایوس ہے۔ مایوسی کی وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں سے جو خدا کے بے وفا ہیں، اللہ کی ذات اقدس کے بے وفا ہیں، ان لوگوں سے ہم لمبی لمبی امید باندھ لیتے ہیں۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص کو میں نے میسج کیا، آج تک مجھے اس نے جواب نہیں دیا، کتنا بے وفا ہے۔ تو آپ خود اندازہ کریں، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کی مسجد ہے، یہاں پر روزانہ 5 دفعہ آپ کو پکارا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ جب آپ اللہ کی پکار کا جواب نہیں دیتے ہو تو مخلوق خدا سے تم کیا امید رکھتے ہو؟ لوگ تمہارے میسج کا کیا جواب دیں؟ کیا ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے پیغام کا جواب دیتے ہیں؟ اگر دیتے ہیں تو جو شخص دیتا ہے تو یقین رکھو کہ یہ شخص تمہارے حق میں بھی بہتر ہے۔ مجھے آپ بتائیں، ایمانداری سے بتائیں، کتنے سال ہو گئے؟ پہلی دفعہ میں آپ کے پاس 2012 کے اندر آیا تھا، آج 2021 سے 9 سال میرے آپ کے پاس ہو گئے۔ مجھے بتائیں الیاس صاحب کے ساتھ میرا کیا رشتہ ہے؟ الیاس صاحب کے ساتھ میرا کوئی خونی رشتہ ہے؟ میرا کوئی نسبی رشتہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری دوستی کی، ہمارے پیار کی بنیاد کس چیز کے اوپر ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو ہمیشہ پوری زندگی مجھے ان سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اور الحمدللہ تعالیٰ مجھ سے ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ جب ملے پیار کے ساتھ ملے، اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، جب گھر میں بھی ہوتے ہیں اچھے الفاظ میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ کوئی چھوٹی موٹی گھر کے اندر پرابلم بھی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں ان سے مشورہ کیا تھا، وہ اس طرح کہتے ہیں، اس طرح ہمیں کرنا چاہیے۔ تو جس دوستی کی میرے دوستو یاد رکھو بنیاد اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی، رسول پاک کی ذات ہوگی، وہ دوستی پائیدار ہوتی ہے، اور وہ دوستی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی اس کو نہیں توڑنے دیں گے۔ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوستیاں کٹ جائیں گی لیکن متقیوں کی دوستی باقی رہے گی۔ قیامت والے دن متقی تقوی اختیار کرنے والوں کی دوستی باقی رہے گی۔ اور قرآن پاک کے اندر ہی موجود ہے کہ لوگ کہیں گے ہائے فلاں شخص کو میں نے اپنا خلیل دوست بنایا تھا، کاش میں اس کو دوست نہ بناتا۔ تو جس شخص سے دوستی کرنی ہے، جس شخص سے پیار کا رشتہ قائم کرنا ہے، اس کی بنیاد الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، بس۔ اور تیسری تکبر سے، آپ فرماتے ہیں تیسری چیز مجھ سے یاد رکھ لو، وہ کیا ہے؟ وہ تکبر ہے۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے آپ کو خود بڑا سمجھتا رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوزخ کے اندر بولس کا مقام ہے، ایک دوزخ کی ایک وادی ہے، ایسے لوگ چیونٹیوں کی شکل کے اندر اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس انسان کو چاہیے اپنے انجام کو بھی دیکھے اور اپنی ابتدا کو بھی دیکھے، میری ابتدا کہاں سے ہوئی ہے۔ ایک پانی کے ایک قطرے سے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی ابتدا کی ہے۔
پھر جس وقت چند دن گزار کر قبر کے اندر چلا جاتا ہے تو سوائے عجب الضم جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس کے علاوہ باقی کچھ بچتا ہی نہیں ہے، شکل پہچاننے کے قابل نہیں ہوتی، تو کس چیز کے اوپر انسان تکبر کرے؟ ابھی ہیں کئی لوگ ہیں ہمارے دوست ہیں، دیکھیں زندگی کے اندر 9 برسوں کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کئی لوگ ہم سے چلے گئے، اللہ کی قسم آج ان کا نام لینے والے بھی کوئی نہیں ہے۔ تو بڑا یاد رکھیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو ہے، تکبر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے۔ حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو کبریائی کی چادر یہ مجھے ہی زیباں ہیں، جو بندہ مجھ سے جھگڑا کرتا ہے فرماتا ہے پھر میں اس کو الٹا کر دیتا ہوں، اس کو میں ذلیل کرتا ہوں، اور ایسا شخص ذلیل ہوتا ہے۔ متکبرین کا انجام دنیا کے اندر بھی ذلت کا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو چونٹیوں کی شکل کے اندر اٹھائیں گے۔